صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کم بیش شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ ہم صوفیزم کے لوگ ہیں، بزرگان دین کے در کے غلام ہیں، ہمارے محسن ہیں کہ جن کے توسل سے، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک حضرت لال شہباز قلندر، آپ کا عرس اس وقت باب الاسلام سندھ سہون شریف کی سرزمین پر جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم دائم فرمائے۔ آپ کا اصل نام محمد حافظ عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام مخدوم سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی آذربائیجان کے قصبہ مروند میں 538 سنہ عیسوی کو پیدائش ہے، بمطابق 1143۔ 538 سنہ ہجری اور 1200 بمطابق 1143 سنہ عیسوی۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے لخت جگر ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش بڑی دیر سے ہوئی تھی۔ حضرت مخدوم سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں شادی کے کافی عرصے بعد اولاد نہیں ہوئی تھی، اور آپ کے والد بزرگوار لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید مخدوم کبیر الدین علیہ رحمہ نے یہ نیت کی تھی، منت مانی تھی کہ الہ العالمین مجھے بیٹا عطا فرما جو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اسے وقف کر دوں گا۔ اور پھر حضرت عثمان مروندی علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی، اور یوں آپ نے انہیں راہ خدا میں قربان کیا، اور آپ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ نے اسے ثابت کر کے دکھایا، اور آپ کہاں سے چلے اور آج باب الاسلام سہون شریف کی سرزمین پر آپ کا مزار پرانوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آپ اللہ کریم کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اور لال شہباز قلندر شمس یہ آپ کے القابات میں سے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کے یوں تو بڑے واقعات ہیں، کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت کچھ یوں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ریچھ نچانے والا مل گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ اس وقت ریچھ نچانے والے کو بھی شاید قلندر ہی کہا جاتا تھا۔ تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ بھی فرمانے لگے کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس نہ کوئی ریچھ ہے، نہ ڈگڈگی ہے، نہ کوئی تماشا دکھا سکتے ہو، آپ کیسے قلندر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قلندر ہوں، آپ تماشا دکھاؤ، پھر میں بھی تماشا دکھاؤں گا۔ اس نے کہا پہلے آپ دکھائیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ دکھائیں۔ تو اس نے ڈگڈگی بجائی، اور جو ریچھ کے کرتب ہوتے ہیں اس نے وہ دکھائے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے۔ آپ لال شہباز قلندر سے کہنے لگا وہ ریچھ والا کہ آپ قلندر ہیں تو اب بھی تماشا دکھائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درخت تھا، اس کی ٹہنیوں پر چڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ اسے نیچے گزر جاؤ دوسری جانب، لیکن یہ کہ جب گزر کر جانا ہے تو اس میں واپس بھی نہیں آنا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ریچھ والا آپ کی ٹانگوں کے نیچے سے وہ گزر کر گیا۔ آپ ایک درخت کی ٹہنیوں پر تھے، وہ نیچے سے گزر کر گیا تو ماحول ہی بدل گیا۔ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں چل رہی تھیں، بڑا خوشنما علاقہ تھا، گویا کہ ایک دنیا جنت سی ہو گئی۔ اتنے میں اسے دور سے گھوڑوں کے دوڑتے ہوئے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کچھ ڈر بھی گیا کہ اب ہو نہ ہو، میرا لگتا ہے زندگی کا آخری دن ہے۔ خیر وہ قریب آئے تو دیکھا آپ کو بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت فوج تھی، وہ ڈھونڈ رہی تھی اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو۔ یہ انہیں مل گیا۔ آپ کی ملکہ نے رو رو کر حال پورا کیا ہوا ہے، ہماری سلطنت آپ کی منتظر ہے، یہ ہے وہ ہے۔
تو خیر فوجیوں نے اسے گھوڑے پہ بٹھایا اور اسے سلطنت کے محل میں لے گئے، بادشاہت کے محل میں۔ اب وہاں پہنچے تو ملکہ نے رو رو کے برا حال کیا ہوا تھا، میرے تاج سرتاج کہاں چلے گئے تھے۔ خیر وقت گزرا، وہ وہاں رہے، بادشاہت کی بچے ہوئے، بڑی عیش و طرب کی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ درخت اس سمندر کے کنارے پر تشریف لے گئے، چلے گئے وہ بادشاہ سلامت، جو کل کے ریچھ کے مالک تھے، آج سلطنت کے مالک تھے۔ وہ گیا اور اسے ذہن میں آیا کہ میں کسی وقت میں اسی راستے سے آیا تھا اور جن درختوں کے جھرمٹ سے ہو کر آیا تھا وہیں پر وہ جانے کے لیے تیار ہوا اور وہیں چل دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس مقام پر اس نے دیکھا وہی درخت ہیں، وہی ماحول ہے۔ وہ انہیں درخت کی ٹہنیوں سے پیچھے کی طرف داخل ہوا تو وہ اس کے سامنے وہ ڈگڈگی بھی پڑی ہوئی تھی اور وہ ریچھ بھی اس کا وہیں پر موجود تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ کی ذات، وہ اب دیکھنے لگا ادھر ادھر۔ اس نے کہا میری سلطنت، میرے بچے، میری ملکہ، میرا محل، میرا جاہ و جلال، میری حکومت، میری ریاست۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ فرمانے لگے ایک تماشا وہ تھا جو تم نے دکھایا تھا، ایک تماشا یہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جہاں پر یہ حضرت لال شہباز کی قلندر علیہ الرحمہ کی کرامت ہے، وہیں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا صرف تماشا ہے۔ یہ سلطنتیں، یہ ریاستیں، یہ بادشاہتیں، یہ حکومتیں، یہ تماشا ہیں۔ یہ دنیا کے جمیلے، یہ تماشا ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام تر معاملات سے بالا تر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود رہنا چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ذات کے کیا کہنے،